نبی کریم علیہ السلام کے وقت میں کہ جسے ہم نارملی رومن امپائر کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل رومن امپائر نہیں بلکہ بیزنٹین امپائر تھی۔ ختم ہو چکی رومن امپائر کی ایک باقیات، اور اس وقت بیزنٹین امپائر پر حکومت کرنے والی ڈائنیسٹی کا نام تھا ہیراکلین ڈائنیسٹی، یعنی کہ ہیراکلین فیملی سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا خاندان۔ اور اس وقت بیزنٹین امپائر میں جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا اس کا نام تھا ہیراکلیس، جسے آپ نے عربی کی کتابوں میں ہرکل لکھا دیکھا اور پڑھا ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ دو صحابیوں یعنی ہشام ابن عاص نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو ہرکل کی طرف ایک سفیر، ایک میسنجر بنا کر، ایک انوائے بنا کر بھیجا گیا، اور وہ لوگ ٹھیک اسی بصرہ کے ریجن میں پہنچے کہ جہاں جبیر نے وہ تصویریں دیکھی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کا ایک لوکل کرسچین چیف ہے کہ جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس کی ہر چیز کالی ہے۔ ہشام نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تم لوگ یعنی مسلمان شام سے نکل نہیں جاتے تب تک میں یہ کالے کپڑے نہیں اتاروں گا۔ تو ہشام نے کہا کہ پھر تو تم یہ کپڑے ساری زندگی نہیں اتارو گے، کیونکہ باخدا تمہارا یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم لے کر ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی بشارت دے دی ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی اس شخص کا چہرہ بھٹے سے نکلنے والی اینٹ کی طرح کالا پڑ گیا، اور وہ غصے سے ہمیں کہنے لگا کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہم اپنے سفر پر چل دیے، حتیٰ کہ ہم ہیراکلیس کے محل تک پہنچ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہیراکلیس پہلے سے یہ ایک اونچی بیلکنی میں کھڑا نیچے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر اس بیلکنی کے نیچے پہنچ کر کہا لا الہ الا اللہ، اور ہشام کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری آواز سے بیلکنی اس طرح گونج اٹھی کہ جیسے تیز ہوا میں کوئی درخت تھر تھرانے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب ہمیں محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیزنٹین امپائر کا بادشاہ ہیراکلیس سرخ رنگ کا ایک لباس پہنے ایک اونچے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دربار کی ہر چیز سرخ رنگ کی ہے۔ اور ہم نے نوٹس کیا کہ روم کے بڑے بڑے ڈپلومیٹس اور ایرسٹوکریٹس اس وقت ہرکل کے تخت کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہرکل نے اپنے ایک نمائندے کو اشارہ کیا کہ ان عربیوں سے بات کرو، لیکن ہم فوراً بول اٹھے کہ ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہاں صرف بادشاہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر ہرکل اچانک ہنس پڑا، اور ہشام کہتے ہیں کہ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص بہترین عربی بولتا ہے، لہٰذا ایک بار پھر سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پورے دربار میں ہماری آواز گونجنے لگ گئی، اور اچانک سے بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہرکل نے دونوں صحابیوں سے کچھ سوالات کیے کہ جو تصویروں والی بات سے ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے یہاں ان سوالوں کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک طویل گفتگو کے بعد ہرکل نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ دن تک میرے محل میں ٹھہرو، اور یوں 3 دن تک وہ صحابہ ہرکل کے محل میں ٹھہرے رہے، لیکن چوتھے دن ہرکل نے ایک بار پھر سے ان دونوں کو بلایا، اور اس مرتبہ اس کے پاس سنہرے رنگ گولڈن کلر کا ایک بڑا سا سکوئر شیپ کا انتہائی لگژری قسم کا ایک تابوت یا صندوق پڑا ہوا تھا کہ جس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے دروازے یا پھر چھوٹے چھوٹے چیمبرز بنے ہوئے تھے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس واقعے کا انتہائی دلچسپ حصہ۔ ہشام کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس صندوق کے ایک چیمبر کو کھولا اور اس میں سے کالے ریشم یعنی بلیک سلک سے بنا ہوا ایک کپڑا نکال لیا کہ جس میں سفید دھاگوں سے ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں لمبے قد اور انتہائی گھنے بالوں والے ایک شخص نظر آ رہے تھے کہ جس کے سر کے بال دونوں طرف سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیچے جھکے ہوئے تھے۔ ہرکل نے وہ تصویر ہمیں دکھائی اور پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اب بادشاہ نے انہیں جو چیز دکھائی تھی اسے ایک ٹیپسٹری کہتے ہیں، یعنی کہ کپڑے کے اوپر دھاگوں سے تصویر بنانے کا آرٹ۔ یہ کپڑوں پر بنا ہوا پرنٹ نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے کے اوپر ایمبرائڈری سٹائل میں دھاگے سے بنی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے، اور لیٹ میڈیول یورپ میں ٹیپسٹریز کو آرٹ کی سب سے مہنگی اور خوبصورت فارم سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپسٹریز میں ہر طرح کے سائز ہوتے ہیں، ایک عام کینوس کے سائز سے لے کر پوری دیواروں تک کے سائز کے، اور کسی زمانے میں بادشاہ اور انتہائی امیر لوگ ان ٹیپسٹریز کو اپنے محلوں میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور انفیکٹ آج بھی کرتے ہیں۔
بادشاہ نے انہیں بلیک سلک پر بنی وہ ٹیپسٹری دکھائی اور پوچھا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہشام نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو ہیراکلیس بولا کہ یہ تصویر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس نے وہ ٹیپسٹری واپس رکھ دی اور دوسرا چیمبر کھولا جس میں سے وائٹ سلک پر بنی ایک ٹیپسٹری نکالی اور پھر پوچھا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے دیکھا تو تصویر میں ایک اور شخص تھا، پہلے والے سے تھوڑا سا مختلف، لمبے بالوں اور لمبے قد، لیکن ڈارک براؤن آنکھیں اور گھنگریالے بالوں والا، اور ہم نے پھر سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ تو ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ہرکل نے تیسرا چیمبر کھولا اور ایک مرتبہ پھر سے بلیک سلک پر وائٹ دھاگے سے بنی ایک ٹیپسٹری نکالی کہ جس میں بڑی ہی پیاری صورت والا کوئی شخص تھا، سفید داڑھی، اور دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے بس ابھی مسکرانے ہی والا ہے۔ اور ہرکل نے ہمیں بتایا کہ یہ تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر اس نے اس ٹیپسٹری کو واپس اسی کے چیمبر میں رکھ دیا اور پھر چوتھا چیمبر کھولا اور اس میں سے وائٹ سلک پر بنی ایک اور ٹیپسٹری نکالی۔ تو اس پر بنی تصویر کو دیکھتے ہی ہم چلا اٹھے کہ یہ تو ہمارے نبی محمد ہیں۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہرکل اس وقت کھڑا ہوا تھا، لیکن اسی وقت وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گیا اور بولا کہ کیا واقعی؟ میں نے تو تمہیں یہ تصویر سب سے آخر میں دکھانی تھی، لیکن صرف ٹیسٹ کرنے کی خاطر اسے میں نے پہلے نکال لیا کہ دیکھوں تم بھلا کیا کہتے ہو۔ اور پھر کافی دیر تک ہرکل آپ علیہ السلام کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تصویر اتنی ریئلسٹک تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کو کھڑا دیکھ رہے ہیں، اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہمیں بھی اب خوشی اور تجسس ہونے لگا، کیونکہ پہلے تو ہمیں بادشاہ کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ہمیں بھی ان ٹیپسٹریز کی سچائی ایک حقیقت لگنے لگی کہ واقعی یہ ٹیپسٹریز سچ ہیں۔ لہٰذا ہمارا دل کیا کہ ہرکل ہمیں اور بھی تصویریں دکھائے، اور جو کہ اس نے ہمیں دکھائی بھی۔ پانچویں ٹیپسٹری کہ جس میں ونس اگین وائٹ سلک پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ہونٹ کھلے ہوئے، تھوڑا سا گہرا گندمی رنگ، بہت زیادہ گھنگریالے بال اور گھنی داڑھی، اور چہرے کے تاثرات ایسے کہ جیسے تھوڑے سے غصے میں ہوں، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ چھٹی ٹیپسٹری ایک ایسے شخص کی کہ جس کی شکل موسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی، لیکن ان کا سر تھوڑا سا گول تھا اور بال ایسے کہ جیسے ان میں تیل لگا ہوا ہو، اور بادشاہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری نکالی کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی تھی، لمبے پاؤں لیکن چھوٹی کمر، اور ہرکل نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس میں سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھوں اور جسم پر تلوار لٹکا ایک شخص کی تصویر تھی کہ جو ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس میں ایک نوجوان سا آدمی تھا، صاف ستھرا چہرہ، بڑی خوبصورت بلیک کلر کی داڑھی، اور جسم کا ہر عضو بہت ہی متناسب، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اور یہ سب ٹیپسٹریز دکھانے کے بعد اس نے وہ تابوت بند کر دیا۔ کافی دیر تک صحابہ خاموش بیٹھے رہے، لیکن پھر دل میں آنے والا ایک سوال پوچھ ہی لیا کہ ہرکل، اپنے نبی کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اور تصویر میں وہ بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن باقی تصویروں پر ہم کس طرح یقین کر لیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی سچ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تصویریں سچ ہیں تو ہرکل یہ تمہارے خزانے کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ انہیں اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہر نبی کی صورت دکھا دے، اور تب ان پر ریشم کے کپڑوں پر بنی یہ تصاویر نازل ہوئی تھیں، اور یہ تابوت حضرت ذوالقرنین کو اس جگہ سے ملا تھا کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، اور وہاں اس تابوت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اور بھی بہت خزانہ تھا کہ جو ذوالقرنین نے لے لیا، اور وہ تصاویر ذوالقرنین نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو دیں کہ جنہوں نے پھر ان تصویروں کی ایگزیکٹ کاپیز ریشم کی ٹیپسٹریز میں بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یوں دانیال علیہ السلام سے یہ تصاویر ہم تک پہنچی ہیں۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ان تصویروں کی سچائی پر اعتبار کر سکتے ہو۔
خدا کی قسم اگر مجھے اپنے ملک اور اپنی بادشاہت کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک غلام بنا کر تمہارے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کر دیتا۔ اور پھر ہشام کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے، اور جب جانے کا وقت آیا تو ہرکل نے ہمیں بہت سارے تحائف دے کر بڑی محبت کے ساتھ واپس رخصت کیا۔